إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو ہے وہ علوم قرآن کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے ڈاکٹر قاری رشید احمد تھانوی صاحب کو دعوت دی تھی اور انہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کی تھی، تو آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو جمع عثمانی ہے، مصاحف عثمانیہ کی جو جمع ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ڈسکس کیا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور کو جو ہے اس بارے میں ہم نے بات کی۔ تو ہماری بات چل رہی تھی سبع احرف کے حوالے سے کہ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یا سبع احرف کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ تو گزشتہ پروگرام نے ہم نے بات کی تھی کہ جو قراءات ہیں یہ جو ائمہ عشرہ ہیں ان کی طرف کیوں منسوب ہیں، یعنی کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تو یہ ائمہ کی طرف جو ہے وہ کیوں منسوب ہیں؟ کیا یہ اسی طرح ان میں بھی اجتہادی جو ہے وہ ایک سلسلہ موجود ہے؟ جیسے ائمہ اربعہ ہیں، ان کی طرف ان کے جو پیروی کرنے والے ان کی طرف منسوب ہیں کیونکہ انہوں نے اس پر اجتہاد کیا اور ان کے موقفات ہیں، کیا اس میں بھی اسی طرح ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے اس سوال کو حل کرتے ہیں، کیونکہ سامعین نے بھی سوال کیا کہ کیا اس میں اجتہاد ہے یا اس میں کوئی اور بات ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ قراءت کو منسوب کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے کہ یہ جو ائمہ کی طرف، ائمہ عشرہ کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے قراءت کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے ان ائمہ کا اجتہاد ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس موضوع پر سامعین کی طرف سے دلچسپی کا اظہار ہوا ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت روایت، حفاظت، تدریس اور اشاعت کی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تدوین کے دوران مدونین میں جن کا نام سب سے سر فہرست آتا ہے وہ کتاب السبعہ کے جو مصنف ہیں، تو انہوں نے یہ جب کتاب لکھی ہے 7 ائمہ قراءات پر، تو اس میں انہوں نے یہ نام منتخب کیے ہیں ائمہ سبعہ کے، امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان 7 کو کیوں منتخب کیا؟ قراءات پڑھنے والے یا قراءات کو پڑھانے والے یا قراءات کی اشاعت کرنے والے صحابہ کرام میں اور تابعین میں اور تبع تابعین میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہی 7 منتخب ہو گئے قراء سبعہ میں، اور پھر ان کے ساتھ 3 کا اضافہ قراء عشرہ میں۔ تو یہ ان 7 کے انتخاب کی وجہ ان حضرات کا اپنی زندگیوں کو اس علم کے لیے وقف کر دینا ہے۔ ان حضرات نے اپنی زندگی کو وقف کیا، جتنی محنت، جتنا اتقان، جتنی مہارت اور جتنی شہرت عامہ اور تامہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا فرمائی، نہ صرف یہ کہ شہرت بلکہ قبولیت عامہ اور قبولیت تامہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو اس لیے ان حضرات کا نام اس میں نمایاں ہو گیا۔ ان ناموں کی جو نسبت ہے ہرگز اجتہادی نہیں ہے، ان حضرات کا اجتہاد نہیں ہے، انتخاب اور اختیار ضرور ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے، مثال یہ ہے کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف قراءتیں سیکھیں، اپنے اساتذہ سے مختلف قراءتیں انہوں نے سیکھی ہیں۔ آگے انہوں نے 2 شاگردوں کو 2 قراءتیں یا 2 روایتوں کی شکل میں جو اختلافات سکھا دیے، وہ ان کا انتخاب اور وہ ان کا اختیار ہے۔ انہوں نے جتنی سیکھی ہوئی تھی ان میں سے ان 2 کو ترکیز کر کے، ان دونوں کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر کے وہ انہوں نے پڑھا دی۔ تو اس لیے یہاں ہم اختیار کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اجتہاد کا یہاں دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ خالص منقولی علم ہے، خالص منقولی علم ہے۔ صحیح، یعنی کہ اس میں اجتہاد ممکن نہیں ہے؟ نہیں،
ہاں، یعنی کہ ان کی محنت کی وجہ سے ان کا نام جو جی ہے ان کی وہ محنت ہے، جو ان مشہور کی ہو گیا ہے. ان کی نشر و اشاعت میں ان کی کاوش ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے، تو اس اعتبار سے ان حضرات کے نام یہاں نمایاں ہیں. ڈاکٹر صاحب پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سبع احرف کے حوالے سے، تو آپ نے کیونکہ کچھ اس موضوع پر لکھا بھی ہے الحمدللہ، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی مکمل تفصیل بیان کر دیں. آپ نے ایک قول ذکر کیا تھا جس میں آپ نے 3 جو ہے اس کی پہلی صورتیں کہ تقدیم و تاخیر کا اختلاف، صیغوں کا اختلاف، لہجات کا اختلاف، یہ چیزیں آپ نے ذکر کی تھیں، اور آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ اس میں کل 7 ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں دیگر اقوال بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو اس قول کی وضاحت کر دیں کہ ان 3 کے علاوہ باقی کون سی صورتیں ہیں سبع احرف کی. صحیح. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اختلاف کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے. اتنا اختلاف کہ اتنے سارے اقوال کیوں ملتے ہیں. بعض لوگوں نے سبع احرف سے مراد لغات لی ہیں، کسی نے معانی لیے ہیں، کسی نے نوعیتیں لی ہیں، تو یہ اختلاف کیوں آیا ہے. تو اس سلسلے میں جو سب سے عمدہ اور سب سے خوبصورت تحریر میری علم میں آئی، میرے سامنے آئی، وہ ہمارے ہی دور کے ہمارے استاد قاری طاہر صاحب، قاری طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریر ہے. بڑی جامع اور بڑی ہی تحقیقی اور دقت نظر کے ساتھ لکھی ہوئی تحریر ہے، جو ضیافت مدینہ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے. اس میں انہوں نے وہ تمام احادیث، وہ تمام روایات جو سبع احرف سے متعلق وارد ہوئی ہیں، وہ سب جمع کی ہیں اور ان سب کی درجہ بندی کی ہے. تو وہ درجہ بندی کرنے سے جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں سبع احرف سے. سبع احرف کے بارے میں 5 قسم کی روایات ملتی ہیں. بعض روایات ایسی ہیں جن میں 7 معانی کا تذکرہ ہے، 7 معانی کا، لہٰذا ان روایات کو ہم 7 معانی والے اقوال کے اوپر ہی محمول کریں گے. یہ جو ان میں اختلاف آیا ہے سبع احرف کے مرادی معنی میں، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ 5 قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں، اور حضرت قاری طاہر صاحب، قاری طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریر ہے ضیافت مدینہ کے عنوان سے، اس میں انہوں نے 5 قسم کی روایات کو جمع کیا ہے. پہلی قسم کی روایات وہ ہیں جن میں سبع احرف سے مراد معانی، 7 معانی لیے جا سکتے ہیں. یعنی ان کا مصداق یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کے اندر 7 معانی پائے جاتے ہیں. یعنی کہ جو آپ تفصیل بیان کر رہے تھے صیغوں کا اختلاف، لہجات کا، وہی 7 معانی مراد لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی اور نوعیت میں وہ آتے ہیں. یعنی یہ ہم اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اقوال میں یہ اتنے اقوال کیوں ملتے ہیں کہ کوئی ایک عالم جو ہے، یا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے 7 لغات مراد ہیں، اور وہ 7 لغات 7 قبائل کی ہیں، اور دوسرا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے 7 معانی مراد ہیں. ٹھیک ہے. ایک عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے تو 7 ابواب جنت سے نزول مراد ہے. اب یہ اتنا اختلاف کیسے آ گیا؟ اس کی وجہ حضرت قاری طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ روایات ہی مختلف ہیں. 5 قسم کی روایات ہیں. پہلی قسم کی روایت یہ ہے جو 7 معانی پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن حکیم میں 7 قسم کے معانی پائے جاتے ہیں. دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جن کے اندر 7 ابواب جنت سے 7 مضامین قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے. تیسری قسم کی جو روایات ہیں وہ 7 کلمات مترادفات، یعنی ابتدا میں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو دوسری لغات کے یا دوسرے مترادف کلمات کے عادی ہیں، مثال کے طور پہ ہلما کی جگہ تعال بول دینا، یا تعال کی جگہ اقبل بول دینا، یا اسی طرح عجل کی جگہ اسرع بول دینا، یہ مترادف کلمات ہیں، تو ان کی اجازت شروع میں تھی. تو بعض روایات وہ ہیں جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. تو جن حضرات نے ان روایات کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ 7 مترادفات مراد ہیں، اور جنہوں نے وہ دوسری روایات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ 7 معانی مراد ہیں. تو اس طرح روایات میں درجہ بندی کرنے سے یہ مسئلہ
بخوبی جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ اس میں چوتھی قسم کی جو روایات ہیں ان میں 7 لغات کا تذکرہ ہے جو قبائل کی لغات ہیں، اور 5ویں قسم کی جو روایات ہیں وہ ہیں جن کے اندر 7 انواع اختلاف کا تذکرہ ہے۔ ہم نے جو پچھلی نشست میں جو گفتگو کی تھی وہ 7 انواع قراءات میں سے 3 پر ہم گفتگو کر پائے تھے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ بقیہ جو 4 ہیں بلکہ ان 7 کے اوپر ایک اجمالی نظر آج ہو جائے۔ شیخ آپ کی جو بات اس کا خلاصہ پھر یہ ہوا قاری طاہر رحیمی رحمہ اللہ کی جو آپ نے جو ان کا جو تذکرہ جو ہے اس کو کوڈ کیا ہے کہ ان میں جو یہ اختلاف ہے یہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کے اندر حقیقی طور پہ اختلاف نہیں ہے، حقیقی طور پہ یہ درجہ بندی ہے ایک، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی، اس کو تعبیر یوں کیا جا سکتا ہے کہ تمام کی تمام روایات کو ایک ہی مصداق پر معمول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ روایات ایسی ہیں جو 7 معانی پر محمول ہوں گی، کچھ روایات ایسی ہیں جو 7 ابواب جنت پر محمول ہوں گی، کچھ روایات ایسی ہیں جو 7 انواع اختلاف پر محمول ہوں گی۔ یعنی کہ مختلف حصوں میں اگر اس کو تقسیم کر لیا جائے تو پھر جو ہے ہمارا مسئلہ تب یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جی، اختلاف یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ اختلاف ختم 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اختلاف ختم ہونا، مثال کے طور پہ میں اور آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، جی، ہمارا اختلاف رائے ہو رہا ہے۔ یہ اختلاف رائے اس طرح ختم ہوگا کہ میں آپ کی بات مان لوں اور اپنی رائے چھوڑ دوں، صحیح، اختلاف ختم ہو گیا۔ صحیح، یا آپ اپنی رائے چھوڑ دیں اور میری بات مان لیں، اختلاف ختم ہو گیا، اتفاق رائے پیدا ہو گیا۔ ایک تو اختلاف ختم ہونے کا، اختلاف حل ہونے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا اختلاف حل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہے، میری رائے کچھ اور ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہے، میں آپ کی رائے کو بھی درست تسلیم کر لوں، ٹھیک ہے، اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے کہ میری رائے اپنے اعتبار سے درست ہے اور آپ کی رائے بھی درست ہے، میں آپ کی رائے کو عزت دوں، احترام دوں، آپ کی رائے کو قبول کروں کہ یہ آپ کی رائے ہے۔ تو اختلاف جو ہے وہ 2 طرح سے حل ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں طرف اختلاف کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ اختلاف کرنے والے لوگوں کی بات جو ہے بجائے ٹھیک ہے، جی دونوں بالکل طرف کے بالکل بالکل۔ ہمارے اس فن میں یہ جو علم القراءات ہے اس میں یہ دوسری شکل ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ہشام ابن حکیم رضی اللہ عنہ کا اختلاف کس طرح دور ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک قراءت پر متفق کیا یا دونوں کو کہا دونوں درست ہیں؟ دونوں درست ہیں، آپ ان کو درست تسلیم کریں اور آپ ان کو درست تسلیم کریں، دونوں درست ہیں، اپنی اپنی جگہ دونوں درست ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف اختلاف سے تعبیر کیا گیا، یہ اختلاف ہے ہی نہیں، در حقیقت یہ تعدد ہے، یہ تنوع ہے، تعدد ہے، جس کو آپ آج کی جدید زبان میں اگر دیکھیں ڈائیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے، ویرائٹی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کے 2 معنی ہیں، ایک اختلاف ہے جو تضاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی تو قرآن نے نفی کی ہے، وہ اختلاف تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اختلاف در حقیقت تنوع ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، ایک تعدد ہے۔ تو اختلاف تعدد سے یعنی ایک کا وجود دوسرے کی نفی کو تو لازم نہیں کرتا، لہٰذا دونوں درست ہیں۔ اور یہی بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ والے واقعے میں ہمیں ملتی ہے، اور یہی کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصاحف عثمانیہ میں کیا ہے، جس کی انشاءاللہ ہم تفصیل سے ابھی بات کریں گے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، جس نے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے بات کو واضح کر دیا، میرے خیال میں ایک عامی انسان کے لیے بھی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل موضوع کی طرف، جس کو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جو آپ ایک قول بیان کر رہے تھے اور اس کے آگے جو تفاصیل ہیں وہ بیان کر رہے تھے، 3 آپ نے جو چیزیں بیان کر دی تھی، اور اب آپ نے کہا تھا کہ باقی بھی اس کے اندر 4 موجود ہیں، تو ان کو ذکر کر دیں۔ اس میں جو راجح اقوال ہیں، یعنی ایک امام ابو الفضل رازی کا قول راجح قرار دیا جاتا ہے، اور ایک امام ابن الجزری کا قول جو ہے وہ راجح قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کی تعبیرات میں قدر فرق ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ نشست میں یہ ذکر کیا تھا کہ صیغوں کا اختلاف، اب صیغوں کا اختلاف جو ہے وہ اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مالک یوم الدین ایک صیغہ ہے اور ملک یوم الدین دوسرا صیغہ ہے، یا
واتخذوا ماضی کا صیغہ ہے، اور واتخذوا یہ امر کا صیغہ ہے، یا اسی طرح فمن یتطوع یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور فمن تطوع یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو یہ اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اسی کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حرکات کا اختلاف، حرکات کا ایسا اختلاف جو کہ ابن الجزری نے تعبیر کیا ہے۔ امام ابن الجزری جو کہ اس فن کے محقق شمار ہوتے ہیں، انہوں نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حرکات کی تبدیلی، حرکات کا اختلاف ہو اور حرکات کے تبدیل ہونے سے صیغہ بدل جائے یا معنی بدل جائے۔ تو اور بعض ایک قسم وہ انہوں نے بیان کی ہے کہ حرکت کی تبدیلی ہو لیکن معنی تبدیل نہ ہو، معنی وہی رہے، جیسے قرح قرح یا سلم اور سلم، تو اس میں معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور بعض جگہ ایسا ہے کہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے، حرکت کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک قسم امام ابن الجزری نے یہ بیان کی ہے کہ شکل تبدیل نہ ہو، یعنی رسم تبدیل نہ ہو، تلفظ تبدیل ہو جائے، رسم وہی رہے، جیسے تبلو اور تتلو۔ اب یہ تبلو اور تتلو یہ لکھنے میں تا با لام واو، تو یہ تبلو اگر نقطے نہ لگائیں تو تتلو اور تبلو کا رسم ایک ہے، یعنی حروف کی جو بناوٹ ہے وہ ایک ہے نقطوں سے ہٹ کر۔ اور چونکہ آپ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ مصاحف عثمانیہ میں اور اس سے پہلے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مصاحف لکھے گئے ہیں، مصاحف صدیقی میں بھی، مصحف صدیقی میں بھی نقطے نہیں تھے، تو لہٰذا تبلو اور تتلو یا فتبینوا اور فتثبتوا، اس کو امام ابن الجزری نے تعبیر کیا ہے کہ یہ حرفوں کا اختلاف ہے لیکن شکل ایک ہے، معنی مختلف ہے۔ تو اس طرح مختلف تعبیرات سے امام ابن الجزری نے یہ 7 نوعیتیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں ایک نوعیت انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ جو ادغام کا اختلاف ہے، تسہیل کا اختلاف ہے، کہ ایک قاری جو ہے وہ تسہیل سے پڑھ رہا ہے۔ تسہیل کا مطلب ہے حمزہ کو نرمی سے ادا کرنا، جیسے ہم روایت حفص میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اعجمیٌ یہ کلمہ ہے، اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے۔ پہلے حمزہ کو تحقیق یعنی پورے جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا حمزہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، نسبتاً نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو تسہیل کہتے ہیں۔ تو یہ اختلاف بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح کمی زیادتی کا اختلاف، کمی زیادتی کا اختلاف یہ ہے کہ ایک قراءت میں ایک حرف ایک لفظ ہے اور دوسری قراءت میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ تجری من تحتها الانہار، اور دوسری قراءت ہے تجری تحتها الانہار، تو اب اس میں من جو حرف جر ہے ایک میں ہے اور ایک میں نہیں ہے۔ اسی طرح سارعوا اور وسارعوا، تو اب یہ ایک حرف کی کمی زیادتی کا اختلاف ہے۔ تو یہ یعنی کہ دونوں جو اقوال ہیں، راجح جو اقوال ہیں، دونوں قریب قریب ہیں، یہ قریب قریب ہے، تعبیرات کا فرق ہے، نتائج دونوں کے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اختلاف جو موجود ہے تو اس سے امت کو کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، اس کے بعد اختلاف ہے، اور اللہ کا قرآن ہے، تو اس میں اختلاف جو ہے اس سے امت کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے امت کو جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی یاد کرنے، اس کو سینے میں محفوظ کرنے، اور اس کی ایک ایک حرف اور ایک ایک زبر زیر پیش ان کی حفاظت کی طرف توجہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اتنی دقت نظر کے ساتھ کہ جس کلمے میں امالہ ہے اس کو امالے سے نقل کیا ہے، جس میں تقلیل ہے اس کو تقلیل سے نقل کیا ہے۔ اب یہ امالہ اور تقلیل تو یہ تو اہل فن ہی سمجھ سکتے ہیں، صرف کتنی باریک فرق ہے یہ امالہ صغریٰ اور امالہ کبریٰ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اتنے باریک ترین جو فرق ہیں، یہ فرق یا یہ تسہیل کا فرق جیسے ہے، عام آدمی تو اس کو شاید محسوس ہی نہ کر سکے کہ یہ کوئی فرق بھی ہے، یا اختلاس جیسے ہے، روم جیسے ہے۔ اب یہ چیزیں اتنی باریک ہیں، تو جو لوگ اتنی باریک چیزوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے کلمات اور آیات اور صورتوں کو محفوظ رکھنا تو آسان ہو گیا۔ تو اس کی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ میں بطور مثال کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی 18 گھنٹے مشق کر سکتا ہے، اس کے لیے 2 گھنٹے پڑھنا کیا مشکل ہے؟
کوئی مشکل نہیں، کوئی اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ہاں جس آدمی کی مشق ہی 15 منٹ ہے وہ تو 2 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باریک ترین اختلافات کو محفوظ کرنے کی طرف جب توجہ ہوئی تو باقی تمام چیزیں اپنی جگہ محفوظ ہو گئی. یعنی کہ ایک انسان کا ایک پڑھنے والے طالب علم کا ذہن کھل جائے اس سے. جی اس سے بڑا فائدہ ہے جو ہے مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے. دوسرا فائدہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں بڑے جامع قسم کے احکام، معانی اور تفسیری نکات نکلتے ہیں. اس سے معانی کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، وضاحت پیدا ہوتی ہے، اور بعض جگہ ایسا ہے کہ کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے وہ اشکال دور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سورہ کہف میں، تو وہاں وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. ٹھیک ہے. کل سفینۃ کا جو لفظ ہے تو وہاں کل سفینہ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر کشتی، تو اس میں تو عیبدار بھی آ گئی. تو اب یہاں ایک شاذ قراءت نے یہ بات واضح کر دی کہ کل سفینۃ صالحۃ. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہر اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو تو وہ قبضہ کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اور اگر کوئی عیبدار ہوتی تھی تو اس کو جانے دیتا تھا. تو اس وجہ سے اس کو فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں کوئی عیب لگا دوں، تو وہ عیب دار جو ہے وہ بچ جائے گی، اور جو بے عیب ہوگی وہ غصب کر لے گا. تو یہاں یہ ایک شاذ قراءت ہے. اس شاذ قراءت نے اس سوال کا جواب اور اس اشکال کو دور کیا ہے. تو اس طرح کی بے شمار ہمارے سامنے قراءات موجود ہیں، متواترہ میں بھی ہیں اور شاذہ میں بھی ہیں، جن سے اشکال دور ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طرح ان قراءتوں سے لغت کے اندر بھی وسعت پیدا ہوئی ہے. یعنی عربوں کی جو زبان ہے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ زمانے کی قد و برید سے محفوظ ہو گئی قرآن کے ذریعے سے اور قراءات کے ذریعے سے. کہ آج ہم جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو عرب تھے یا جو لوگ قرآن سیکھ رہے تھے وہ کس لب و لہجے میں سیکھ رہے تھے اور کس طرح انہوں نے قرآن حکیم کو ہم تک نقل کیا ہے. تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو لغت ہے اس کے اندر ایک تنوع اور ایک وسعت اور ایک یعنی ایسی جامعیت پیدا ہوئی ہے اور لطافت ہے اس کے اندر ایک لطافت ہے، یعنی اس وسعت کے اندر ایک لطافت پیدا ہو گئی ہے. صحیح. یعنی کہ آپ نے کل جو ہے وہ 3 ذکر کیے ہیں، 3 فوائد جو اگر مجموعی طور پر اگر ان کو بیان کیا جائے کہ ایک طالب علم کا ذہن کھل جائے، اسی طرح جو ہے وہ معانی کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح جو لغات ہیں جی ان کی سمجھ کے لیے، ان کی فقہی احکام فقہی احکام ان سے اخذ کرنے کے لیے. چلیے شیخ، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. اگرچہ ہمارا جو یہ سیریز ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں مصاحف عثمانیہ کے مصاحف کی جمع کے حوالے سے، جمع و تدوین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو درمیان میں یہ حدیث آئی 7 احرف کے حوالے سے، تو ہم نے اس کی تفصیل میں ہم چلے گئے. تو اگر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، تو یہ جو 7 احرف ہیں اس کی مصاحف عثمانیہ میں کیا تفصیل ہے؟ کیا یہ ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں موجود؟ اگر موجود ہیں تو اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، یہ ذرا بیان فرما دیجئے. مصاحف عثمانیہ میں وہ تمام 7 احرف موجود ہیں جو عرض اخیرہ میں موجود رہے ہیں، پڑھے گئے ہیں. یعنی یہ بات یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصاحف عثمانیہ یہ مکتوب شہادت ہے اس عرض اخیرہ کی. ٹھیک ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، اور صحابہ کرام اس کی گواہ ہیں. لہٰذا یہ جو مصاحف عثمانیہ کے اندر جو کچھ درج ہے، یہ وہ سارے اختلافات، وہ ساری قراءتیں جو عرض اخیرہ میں ثابت ہیں وہ موجود ہیں ساری کی ساری. جو اس میں منسوخ ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ مترادف کلمات سے پڑھنے کی جو اجازت ابتدائی زمانہ میں تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے، وہ آج موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ حلما یا تعال، اقبل وغیرہ، یہ جو کلمات ہیں یہ پہلے ان میں ہر پڑھنے والے کو اپنی سہولت کے مطابق کوئی کلمہ اختیار کرنے کی اجازت تھی، لیکن اب وہ اجازت منسوخ ہو چکی ہے. لہٰذا مصاحف عثمانیہ میں وہ احرف موجود نہیں ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
جن احرف کو باقی رکھنا تھا وہ عرض اخیرہ میں باقی رہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنا تھا، نسخ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پوری آیت کو منسوخ کر سکتے ہیں، اس آیت کی جگہ نئی آیت لا سکتے ہیں، تو قادر مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لا سکتے ہیں، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دے سکتے ہیں، تو ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لانے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جو قرأتیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی وہ عرض اخیرہ میں شامل نہیں رہیں، اور وہ مصاحف عثمانیہ میں بھی شامل نہیں ہیں۔ شیخ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 7 احرف جو ہیں یہ مختلف مصاحف عثمانیہ میں ان کو جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، تو اس کی تفصیل کیا آج موجود ہے؟ اگر ہم ناظرین کو دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں کچھ اس کے جو مثال کے طور پر اگر کچھ آپ ذکر فرما دیں۔ جی بالکل، ان کے تصویری نمونے آج موجود ہیں۔ یہاں ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف جو مصاحف منسوب ہیں وہ دنیا میں 3 جگہ دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ترکی استنبول میں، اور ایک تاشقند میں، اور ایک قاہرہ میں۔ ایک نسخہ قاہرہ میں رکھا ہوا ہے، اور ایک ترکی استنبول میں ہے، اور ایک تاشقند میں نسخہ رکھا ہوا ہے۔ جو تاشقند والا نسخہ ہے وہ نامکمل ہے، اور جو ترکی استنبول والا نسخہ ہے وہ بھی مکمل ہے، اور جو قاہرہ والا جو نسخہ ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احرف 7 کو یا بالفاظ دیگر قراءات قرآنیہ کو مصاحف میں جو جمع کیا ہے وہ 3 طریقے سے کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ نقطے اور اعراب سے خالی رکھا، نقطے نہیں لگائے، اعراب نہیں لگایا۔ تو جیسے یعلمون اور تعلمون کا اختلاف ہے، تو یعلمون اور تعلمون میں نقطے نہیں لگائیں گے تو یعلمون بھی پڑھ سکتے ہیں، تعلمون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح فتبینوا فتثبتوا، لکھنے میں ایک جیسا ہے، نقطے نہ لگائیں تو فتبینوا کا بھی احتمال ہے اور فتثبتوا کا بھی احتمال موجود ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا وہ ہے حذف اور اثبات۔ حذف اور اثبات یہ ہے کہ ایک کلمے میں 2 قراءتیں ہیں، تو ایک قراءت کے شمول کے لیے صحابہ کرام نے حذف سے اس کلمے کو لکھا۔ اس کی مثال ہے مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین تمام مصاحف عثمانیہ میں الف کے بغیر لکھا ہوا ہے، اور میم لام کاف ملک اس کا احتمال اس میں بنتا ہے، لہٰذا میم لام کاف اس سے مالک لکھا ہے تو مالک کا احتمال بھی پایا گیا، کیونکہ الف کا حذف عربوں میں اور عربی کتابت میں آج بھی شائع آئے ہے۔ یعنی الف کا حذف ہو جانا یا حروف مدہ کا حذف ہونا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا رواج تھا۔ آپ دیکھیں نا، الرحمن لفظ ہے، میم کے بعد الف نہیں لکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں بھی میم کے بعد الف نہیں لکھا ہوا، پڑھتے سب ہے اور پڑھا ہی جاتا ہے۔ یہاں پہ الف کے بغیر تو کوئی تلفظ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی صیغہ ہی نہیں بنتا، لیکن الف لکھا نہیں جاتا۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ الف کا حذف جو ہے وہ عربی زبان میں، عربی کتابت میں ایک رواج تھا۔ تو اب مالک یوم الدین اگر الف کے بغیر لکھا ہوا ہے تو مالک پڑھنے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، ملک پڑھنا شامل ہو گیا، تو اس کو ہم قراء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے شمول قراءت۔ یہ 2 طریقے ہو گئے، ایک طریقہ ہے نقطہ اعراب سے خالی رکھنا، اور دوسرا طریقہ ہے حذف اور اثبات کا طریقہ اختیار کرنا۔ تیسرا جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ جو قراءت ایک رسم میں جمع نہیں ہو سکتی اس کو ایک مصحف میں ایک طرح سے لکھا ہے اور دوسرے مصحف میں دوسری طرح سے لکھا ہے۔ جیسے ہمارے پاس اس وقت 2 مصحف جو ہیں ان کی تصویریں موجود ہیں۔ ایک مصحف جو ترکی میں رکھا ہوا ہے توپ کاپی میں، اس میں ایک قراءت لکھی ہوئی ہے، وہ ہے وَأَوْصَى، وَوَصَّى کی جگہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم جو سورہ بقرہ میں ہے، تو اس میں وَأَوْصَى دوسری قراءت ہے، وہ ترکی والے نسخے میں وَأَوْصَى لکھی ہوئی ہے، اور جو تاشقند والا نسخہ ہے اس میں وَوَصَّى لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک نسخے میں وَوَصَّى لکھے ہونے سے وہ قراءت محفوظ ہو گئی، دوسرے نسخے میں وَأَوْصَى لکھنے سے وہ قراءت محفوظ ہو گئی۔ تو یہ 3 طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آج کے پروگرام میں 7 احرف کے حوالے سے بات کی کہ اس میں یہ اختلاف کیوں ہے، اس کے امت کو کیا فائدہ ہے، اور اسی طرح ہم نے بات کی کہ
جو ہمارے جو ائمہ عشرہ ہیں یہ قرات ان کی طرف کیوں منسوب ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر قاری رشید احمد تھانوی صاحب نے بہت ہی مفید اور عمدہ گفتگو کی۔ تو آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔